کے لیے بھائی یہ سائڈ چھوڑ یہ راستہ ایسا چھوڑو راستہ نہیں بند کرو بیٹا بھائی یہ روک دو بھائی ادھر ہی روک دو ادھر ہی روک دو ایک یہ روک دو راستے نا آئیے آپ ادھر آئیے بچوں کو پیچھے ہو جا پیچھے آگے بولو حضرت مولانا حافظ علامہ محمد سعید احمد قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جن کو تربیت فرمائی تو محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ نے فرمائی کون محدث اعظم پاکستان جنہوں نے پاکستان میں اس کے رسول کا درس دیا حکم رسول کا درس دیا تعلیم رسول کا درس دیا جنہوں نے دودھ کا دودھ کیا پانی کا پانی کیا انہوں نے انتخاب کی نگاہ سے دیکھا تو دو آدمی نظر میں آئے جب دو آدمی سامنے آئے ایک اور صاحب تھے پھر نعرہ تکبیر قائد اہل سنت مبلغ اسلام علامہ شاہ احمد نورانی جلسہ گاہ میں تشریف لے آئے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت فیض
सुन्नत अहले सुन्नत अल्लामा शाह अहमद नूरानी। तशरीफ रखें हजरात, ताकि मैं अपना जुमला और अपनी बात मुकम्मल करूं, क्योंकि कायदीन आ चुके हैं। आप आमद तयम्मम रफ्त, ये एक जुमला मशहूर है और कायद के सामने कुछ कहना मुनासिब भी नहीं है। मैं बात ये कर रहा था कि हजरत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ऐसी तरबियत फरमाई कि उसी तरबियत का नतीजा आज शानदार दारुल उलूम की सूरत में, जिसका इफ्तिताह हजरत कायद अहले सुन्नत ने आज जिनको फरमाया, ये उर्जी फैजान की सूरत में है। ये मस्जिद और इसका काम हैदराबाद अहले सुन्नत का काम ये उसी की सूरत में है। हजरत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनों से कभी इख्तिलाफ नहीं किया, और जब भी इख्तिलाफ किया है गैरों से किया है। बल्कि आप फरमाया करते थे, मुझे जो कहना है कह लो, बर्दाश्त करूंगा, लेकिन अगर किसी ने मेरे रसूल को कुछ कहा तो सरदार अहमद की जिंदगी लुट सकती है, मगर रसूल की तो ही नहीं होने दूंगा। ये सबक दे के भेजा। हाफिज साहब ने भी अपने पीर के तरीके का खूब नभाया। ये मदरसा बना, ये मस्जिद का काम हुआ, जो हुआ आपके सामने। कंजुल के जो कारनामे हैं, उनके दारुल के फारिग तहसील जो तलबा हैं, उनके जो शागिर्द हैं, और ख़ुद उनकी एक इल्मी और दीनी यादगार जामिया गौसिया इस ज़मीन पर जब तक कायम है, उनको खराज अक़ीदत पेश करता रहेगा और इसका सवाब उनको मिलता रहेगा। हकीकत यह है कि हज़रत मौलाना ने इस हैदराबाद के अंदर मसलक के हक़ अहले सुन्नत वल जमात की जो खिदमात अंजाम दी हैं, और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबुओं को जिस तरह फैलाया है, ये वो कारनामे हैं जो आज कब्र में भी उनके काम आ रहे होंगे। हुजूर से जो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनको वालिहाना इश्क और मोहब्बत था, हकीकत यह है कि ये इश्क बेकार नहीं जाता। कोई नबी से सच्चा प्यार करके तो देखे, सच्चा इश्क करके तो देखो, फिर नबी किस तरह नवाजते हैं उसको, उसका अमली मुजाहरा हज़रत मौलाना मोहम्मद सईद अहमद साहब क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के आखिर वक्त के अंदर नजर आया। और हम अहले सुन्नत वल जमात का जो अकीदत था वो भी मजबूत हो गया। मुझे क़ारी दोस्त अहमद साहब जो उस वक्त मौजूद थे, हज़रत मौलाना सईद अहमद क़ादरी के आखिर वक्त के अंदर, हमारे दारुल में आजकल पढ़ा रहे हैं, हैदराबाद के बेहतरीन हाफिज़ और क़ारी हैं, सैकड़ों उन्होंने हाफिज़ बनाए हैं। उन्होंने मुझे खुद सुनाई ये बात, और हकीकत यह है कि ये सुनकर मेरे आंखों में आंसू आ गए, और हज़रत मौलाना की इज़्ज़त और आज़मत दिल में और उसमें इजाफा हो गया। वो कहते हैं कि मैं हज़रत मौलाना सईद अहमद क़ादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के विसाल के वक्त मौजूद था। मैंने देखा कि जिस वक्त जाकरनी का वक्त हुआ, मौत का वक्त जिस करीब आया, हज़रत मौलाना की पेशानी पर पसीने आ गए। बड़ा सख्त वक्त होता है जाकरनी, बड़ी सख्त तकलीफ का वक्त होता है। कह रहे जैसे ही उनके पेशानी पर पसीना आया, जाकरनी की जैसे ही कुछ घबराहट सी पैदा हुई, तो मैंने खुद सुना उनकी ज़बान पर ये कलिमात जारी हो गए, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना।
اے آقا مجھ پر نگاہ کرم فرمائیے، میری حال تو دیکھیے، ساری زندگی آپ کے گن گاتا رہا، ساری زندگی آپ کے ترانے گاتا رہا، آج مشکل کا وقت ہے، کرم فرمائیے۔ قاری دو سمت کہتے ہیں میں نے خود دیکھا، ادھر یہ کلمات ان کی زبان سے نکلے، ادھر پورا کمرہ خوشبو سے مہک گیا، اور اسی وقت حضرت مولانا سعید احمد صاحب کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، اور اس طرح نکلی جیسا آٹے میں سے بال، حدیث میں آتا ہے نا مسلمان کی روح اس طرح نکلتی ہے، حالانکہ جاگر نہیں کا بات، وہ روح کے جو برسوں بسی رہی اس جسم کے اندر، اس کا نکلنا کتنا سخت، کتنی مشکل سے وہ نکلتی ہے، جاگرنی کا عالم کتنا سخت وقت ہوتا ہے، لیکن یہ وقت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، اور حضور کے دیدار کے اندر ساری مشکل آسان ہوتی چلی گئی۔ تو وہ جو ایک بزرگ کی بات یاد آتی ہے، کسی نے کہا خواب کے اندر، ایک ولی سے پوچھا کہ حدیث مبارک کے اندر آیا ہے کہ جاگرنی کا وقت بڑا سخت ہوتا ہے، بڑی مشکل ہوتی ہے، آپ پر کیسے گزرا وقت؟ انہوں نے کہا مجھ پر تو اللہ نے بڑا آسان کر دیا، بڑے آرام سے روح نکل گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہو گیا، کتنے آرام سے آپ کی روح نکل گئی، اس کا حل کیا ہے، کیسے ہوا یہ ممکن؟ انہوں نے کہا میاں اس کا جواب تمہارے سوال کا سورہ یوسف کے اندر موجود ہے، قرآن شریف پڑھ لینا۔ وہ صبح اٹھے، کسی عالم کے پاس گئے، اس سے پوچھا صاحب میں نے یہ خواب دیکھا ہے، یہ میں نے پوچھا تھا ان سے کہ کیسے آسان ہو گیا یہ جاگرنی کا وقت؟ انہوں نے کہا سورہ یوسف پڑھ لینا۔ اس کا کیا مطلب؟ علماء نے کہا میاں بات صحیح کہی انہوں نے، سورہ یوسف کے اندر موجود ہے فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ پورا واقعہ ہے، جب زلیخا ان کو لے کر آئیں اور تمام مصر کی بیگمات کو جمع کیا اور ان کے ہاتھوں میں ایک ایک پھل دے دیا اور ایک ایک ہاتھ میں چھری دے دی، اور کہا کہ جب حسن یوسف کو دیکھنا تو اس پھلوں کو کاٹنا شروع کر دینا۔ قرآن کہتا ہے فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا۔ ان عورتوں نے جب حسن یوسف کے جلووں کو دیکھا اور اس پھلوں کو کاٹنا شروع کیا تو قرآن کہتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹتی چلی گئی، ان کو ان کی تکلیف کا احساس تک نہ ہوا۔ تو ان عالم نے اور اس صوفی نے جواب یہ دیا میاں جب مصر کی عورتیں اگر حسن یوسف کے جلووں میں منہمک ہوتی ہیں، اس کے اندر اس کے دیدار میں مصروف ہوتی ہیں، تو انہیں اپنے ہاتھوں کے کاٹنے کی تکلیف کا پتہ نہیں چلتا، تو پھر جا کرنے کے وقت جب خود حسن مجسم سرور کائنات کا حسن موجود ہوگا، اور جب غلام حضور کا غلام حضور کا امتی جب اپنی آقا کے جلووں کے دیکھنے میں منہمک ہوگا، تو پھر جا کرنے کا عالم کیسے اس پہ آسان نہ ہوگا؟ جا کرنے کا عالم آسان ہو جاتا ہے، اور یہ روح بڑی آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور یہ واقعی پتہ چلا حضرت مولانا سعید احمد صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آخر وقت کے اندر کہ عاشق رسول تھے، ساری زندگی حضور کے گیت گائے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور پھر مشکل وقت میں مدد فرماتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ صحیح ہے اہل سنت والجماعت کا، آخری وقت میں انہوں نے پکارا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا، اور حضور نے اسی وقت مدد فرمائی اور ساری مشکلیں آسان ہو گئیں۔ دنیا میں بھی ان کی مشکلیں ایسی آسان ہوئی۔ اب آپ دیکھیے عظیم الشان دارالعلوم، آج 2 اینٹیں لگانا مشکل ہو جاتا ہے، ایک دیوار بنانا مشکل ہو جاتا ہے۔ مکان بنانے والوں سے پوچھیے کیا مشکلیں پیش آتی ہیں، اور لاکھوں روپے برباد ہوتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، لیکن رب کائنات کا کرم ہے، حضور کا نام لے کر شروع کیا، ایک دارالعلوم قائم کیا، پھر الحمدللہ دوسرا عظیم الشان دارالعلوم اس کے برابر میں قائم کر دیا۔ یہ سب نگاہ مصطفیٰ تھی، یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم تھی کہ جو اللہ نے ان کی مدد فرمائی حضور کے ذریعے، اور سارے کام آسان ہوتے چلے گئے۔ الحمدللہ یہ دارالعلوم قائم ہے۔ اب ہمارا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس دارالعلوم کو جو حضرت مولانا سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی علمی اور دینی اور روحانی یادگار ہے، اس کے ساتھ بھرپور تعاون کریں، اور جس طرح کرتے رہیں اس سے زیادہ اس کے ساتھ تعاون کریں، اس کو مزید ترقی دینے کی کوشش کریں۔ ماشاءاللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ حضرت مولانا نے اپنے بعد جو صاحبزادگان چھوڑے، ماشاءاللہ بڑی بات صلاحیت ہیں، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ وہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس دارالعلوم کو اور ان کے مشن کو اسی طرح جاری رکھیں گے۔ فلائے اور مرشد گرامی سید شاہ رسول رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت فرمانے کے بعد اسی وقت یہ اظہار فرمایا کہ آج تک آل رسول فکر مند تھا کہ رب کریم کے حضور حاضر ہونے کا وقت قریب ہے، رب کریم پوچھے گا
दुनिया से मेरे लिए आले रसूल क्या लाए हो, तो मैं फ़िक्रमंद था। अब फ़िक्र दूर हो गई और अर्ज़ करूँगा मौला तेरे लिए अहमद रज़ा को लाया हूँ। ये बात सब जानते हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि शेख की निगाह में उस मुरीद कामिल की क्या वक़्त थी। जब शेख किसी मुरीद की तारीफ़ करे तो उससे उसका मकाम बुलंद होता है और उसका मकाम पहचान में आ जाता है। मौलाना सईद अहमद कादरी का मकाम आप सिर्फ इस बात समझ लीजिए, जिस वक्त वो फैसलाबाद से हैदराबाद तालीम के लिए पहली बार तशरीफ़ लाने वाले हैं, उनके साथ उनकी क्लास फिर मौलाना हबीबुर रहमान साहब भी फैसलाबाद से आ रहे हैं। तो वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दारुल उलूम का एक 2 रुकनी वफ्द स्टेशन भेजा, हाफिज जमील साहब और क़ाज़ी बशारत साहब की, जाइए और इन तलबा को एहतराम से लेकर आइए। आप अंदाज़ा लगाइए कि इन 2 तलबा का क्या मकाम मेरे वालिद गिरामी की निगाह में था। और अल्हम्दुलिल्लाह कि इन तलबा ने अपना हक़ अदा किया। आलिम होने के बाद, फाजिल होने के बाद, उलूम पर हावी होने के बाद दारुल उलूम सईदिया गौसिया रिज़विया कायम फरमाया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी कायम करने दूसरी इमारत भी आज बाकायदा काम शुरू कर चुकी है। मौलाना सईद अहमद कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मेरी वालिदा को बड़ी मोहब्बत है। उनके जहन में पूरे शहर में एक ही हाफिज़ है, हाफिज़ सईद साहब, मशहूर इसी नाम से थे। भाई हाफिज़ सईद साहब का टेलीफोन आया है, उनका क्या हाल है, उनकी बीवी का क्या हाल है, बच्चों का क्या, हमेशा ऐसे पूछती रहती हैं, आज पूछती रहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला। ये उस्ताद और उस्तानी के दिल में इतनी मोहब्बत हासिल करने का कोई तो ज़रिया होगा, कोई तो वजह होगी। हर लम्हा उस्तादी खिदमत, उस्तानी की खिदमत, ये मौलाना सईद साहब का ख़ास तरीक़ा था और ख़ास वतीरा था। और बहुत से अहबाब इससे वाकिफ़ हैं, बहुत से वाकिफ़ नहीं भी हैं। लेकिन मेरे वालिद रहमतुल्लाह ताला अलैह को मौलाना सईद साहब पर बड़ा फ़ख्र था, मौलाना अफसर अली शाह साहब पर बड़ा फ़ख्र था कि ये दोनों ऐसे शागिर्द हैं कि इन्होंने पढ़कर अपने इल्म को बालाए ताक नहीं रखा, बल्कि फारिग होने के बाद पहले ही रोज़ से फैलाना शुरू कर दिया। और ये सादत बहुत कम लोगों को हासिल होती है। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, मैं एक बात यहाँ और अर्ज़ करना चाहता हूँ। मौलाना सईद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हमेशा अपने अकाबिर के तरीक़े पर चलते रहे। सलफ़े सानी तरीक़े को उन्होंने इख्तियार फरमाया। और हकीकत यही कि जो बरकत अकाबिर के तरीक़ों में है और उनके बताए हुए मसाइल में हमने निज़ाम मुस्तफ़ा की निफाज के सिलसिले में जद्दोजहद की, चाहे वो असम्बली का वक्त हो या इस मुल्क के अंदर खुसूसन सूबे सिंध में मुसीबत का वक्त हो, मगर उनका मिशन सिर्फ ये था कि सर कटे कुंबा मरे या घर लुटे, पर दामने मोहम्मद न हाथों से छुटे। हज़रात गिरामी, मैं उनका यही पैगाम आप हजरात की खिदमत में देने हाजिर हुआ हूँ कि उनका ये मिशन था कि इस मुल्क के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा कायम हो, मकाम मुस्तफ़ा का तहफ़्फ़ुज़ हो। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का पूरा हिस्सा इस जद्दोजहद में गुजार दिया। मैं कई मरतबा उनकी खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और जब हाजिर होता वो मुझसे पूछते, पहले तो वो कायद अहले सुन्नत के मुतालिक पूछते और उसके बाद कहते कि बेटा, अगर तुम अपनी ज़िंदगी को बनाना चाहते हो, अगर दुनिया और आखिरत में सुर्ख़रू आना चाहते हो, तो निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जद्दोजहद को जारी रखना। हज़रात गिरामी, वो ऐसे आशिक रसूल थे कि उनका यही मिशन था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निज़ाम को इस मुल्क के अंदर नाफिज किया जाए। उसके लिए उन्होंने जद्दोजहद की, अपने औलाद साहबजादगान को भी यही पैगाम दिया, अपने अहबाब को भी यही पैगाम दिया और अवाम अहले सुन्नत के दिलों में इस शमा को रोशन किया। मैं आज उन्हीं के पैगाम को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सईद अहमद कादरी के मिशन को जारी रखें, तो
تو ہمیں اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کو کرنا اپنا فرض سمجھنا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پرچم تلے جمع ہو کر ہمیں اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کو قائم کرنا چاہیے۔ یہی حضرت علامہ مولانا سعید احمد قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مشن تھا، اور ان کے پیغام پر چلتے ہوئے ان کی روح کو خوش کرنے کے لیے اگر ہم یہ جد و جہد جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری دنیا بھی سدھرے گی اور آخرت بھی سدھر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ قامت برکاتہ العالیہ کے ایمان افروز تقاریر کے ویڈیو کیسٹس، ملکی اور غیر ملکی تقاریر جو آپ نے اندرون ملک فرمائی اور بیرون ملک، وہ باہر اسٹال پر موجود ہیں۔ آپ حضرات ان ویڈیو کیسٹس کو خریدیں اور قائد اہل سنت کے نظام مصطفیٰ کے پیغام کو گھر گھر پہنچانے میں اپنا فریضہ ادا فرمائیں۔ اس کے علاوہ دارالعلوم جلسہ اور یہ تقریب سعید جو کی جا رہی ہے وہ حضرت علامہ مولانا عالم بامل صوفی باصفا حضرت حافظ مولانا محمد سعید صاحب، سعید احمد صاحب قادری رضوی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ کے فاتح چہلم کے سلسلے میں یہ تقریب سعید ہے۔ اگرچہ ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ حضرت کے چہلم کے فاتحہ کے سلسلے میں آج یہ تقریب سعید منعقد کی جا رہی ہے، اور دوسرا اس کا حصہ اور پہلو یہ ہے کہ آج وہ حفاظ کرام کہ جنہوں نے تحفیظ القرآن عظیم کی سعادت حاصل کی ہے اور اس سے متمتع ہوئے ہیں، وہ ان کی دستار بندی اکابر علماء اہل سنت اور بالخصوص قائد اہل سنت اور غزالی سندھ کی موجودگی میں ان کے دست مبارک سے یہ دستار فضیلت ان نوجوانوں اور ان بچوں کے سر پر رکھوائی جائے۔ یہ دونوں پہلو ہیں۔ باہر صورت اس مختصر سے وقت میں کسی لمبے چوڑے خطاب کو کرنے کی بجائے صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو بظاہر زندہ بھی ہوتے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، دنیا کے سارے نظام کو چلا رہے ہیں، جو ایک معیار زندگی ہمارے یہاں متصور ہے اس کے مطابق وہ سارے کام سر انجام دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ زندہ نہیں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہماری نظروں سے اوجھل بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسی پاکیزہ زندگی اور حیات عطا فرماتا ہے کہ وہ قبور میں ہونے کے باوجود بھی دنیا والوں کے صدور اور ان کے سینوں میں ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ قبور میں ہونے کے باوجود لوگوں کے صدور میں اور لوگوں کے سینوں میں رہا کرتے ہیں۔ وہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ خالق کائنات نے اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں، اے میرے محبوب کے غلاموں اور نام لیواؤں، تمہارا کام جو تھا وہ تم نے کیا کہ تم مجھ پر ایمان لائے، میرے محبوب پر ایمان لائے، میری اطاعت و فرمانبرداری کی، میرے محبوب کی اطاعت و فرمانبرداری اور ان سے محبت کی۔ تمہارا جو کام تھا وہ تم نے کر دیا، اور میرا کام یہ ہے کہ قیامت تک تمہاری محبتوں کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں۔ ذرا اس آیت شریفہ پر غور فرمائیں۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، الرحمن فاعل مؤخر ہے، لہم مفعول مقدم ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ تقدیم ما یستحق بالتاخیر یفید الحصر، کہ جو جملہ پہلے لانا تھا اس کو بعد میں لایا جائے، جو پہلے لانا تھا اس کو بعد میں لانا تھا اس کو پہلے لایا جائے، حصر کے معنی پیدا ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جب تم نیک عمل کر لو گے، ایمان لے آؤ گے اور اچھے عمل کرو گے تو یہ دونوں کام تم کر لو گے، اور تمہاری محبتوں کو لوگوں کے دلوں میں ڈالنا میرا کام ہے۔ آج حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سعید
سعید احمد صاحب قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لوگ صرف حیدرآباد ہی کے جمع نہیں ہیں، علماء مشائخ صرف اندور سندھ کے موجود نہیں ہیں، صرف پنجاب کے موجود نہیں ہیں، بلکہ کشمیر تک سے علماء اور مشائخ یہاں حضرت علامہ مولانا حافظ محمد سعید صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ تو یہ کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ دستار مبارک باندھیں۔ ایک اعلان سماعت فرمائیے۔ اس دوران مفتی اعظم سندھ حضرت علامہ مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سالانہ عرس اور دارالعلوم احسن البرکات کا سالانہ جلسہ دستار فضیلت مورخہ 14-15 فروری منعقد۔ اس موقع پر جامعہ خلیلیہ برکاتیہ الوحید کالونی کا جلسہ تقسیم اسناد 16 فروری کو منعقد ہوگا، اور ان تینوں پروگراموں میں حضرت عام پروگراموں میں ذوق و شوق سے شرکت فرمائیں۔ خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب اس طالب علم کو کہیں کہ ایک اپلیکیشن لکھ دو تو وہ اپنا نام بھی صحیح طرح سے نہیں لکھ سکتا، لیکن الحمدللہ ہمارے ان دارالعلوم سے فارغ ہونے آن قیامت کے دن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اجازت ہوگی کہ حافظ قرآن پڑھتا جا اور جنت کی منزلیں طے کرتا جا، اور اپنے والدین کی اور اپنے خیر اقربا کی تو ساتھ میں بخشش بھی کراتا جا۔ تو ایک حافظ قرآن عالم دین وہ بخشش کا ذریعہ بنے گا، دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کو دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ آپ دینی علوم بھی پڑھائیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دارالعلوم سے فارغ ہونے والے حفاظ کرام کی دستار بندی ہوئی، اور قبلہ ابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر موقع پر اسلام اور پاکستان کی بہتری کے لیے گرا قدر خدمات سر انجام دیں۔ افریقہ کے صحراؤں میں، یورپ کے کلیساؤں میں، برطانیہ کی یخبستہ ہواؤں میں ہمیشہ کلمہ حق بلند کیا۔ پاکستان میں فتنہ قادیانیت ہو، قومیت و لسانیت کے نام پر مسلمانوں کو لڑانے کی سازش ہو، قوم پرستی کے نام پر ملک کے خلاف سازش ہو، ہر موقع پر مسلمانوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا۔ میری مراد قائد اہل سنت سے ہے کہ قائد اہل سنت کا وجود ہمارے لیے باعث رحمت ہے، کیونکہ برسوں کی تگ و دو کے بعد کہیں کوئی مرد حکیم بزم آرا ہوتا ہے۔ یہ بے مثل فہم و ذکا، یہ بے پناہ صلاحیتیں قدرت نے آپ کو کسی خاص مقصد کی تکمیل کے لیے عرضاں فرمائی ہیں۔
اور انشاءاللہ اس مقصد کی تکمیل کو تک قائد انقلاب کی قیادت میں ہماری جد و جہد جاری رہے گی، کیونکہ نورانی تو ہے دین محمد کی آبرو، نورانی تو ہے دین محمد کی آبرو، تیرے خلوص و عزم کا چرچا ہے چار سو، دنیا میں کر دیا اہل سنت کو سرخرو، للکار سن کر تیری ہوا ہر ساں عدو، ملت کو ہر محاذ پہ درس عمل دیا، انداز فکر قوم کا یکسر بدل دیا، فتنوں کو اپنے نعرہ حق سے کچل دیا، دشمن کو جو جواب دیا برمحل دیا، اے حضرت علیم کے فرزند ارجمند، پرچم مصطفیٰ کو تو نے کیا سر بلند، ہر قول دل نشیں ہر فعل دل پسند، اے کاش تیرا نیر اقبال ہو بلند، یہ تیرا دبدبا یہ تیری شان مرحبا، جوش و جہاد و قوت ایمان مرحبا، یہ تیرا عزم راسخ و ایقان مرحبا، اور تکبیر لب پہ ہاتھ میں قرآن مرحبا۔ قائد اہل سنت امام انقلاب علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت، حق و صداقت کی نشانی، من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم